بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے، ایک ایسا میدان عمل جہاں ہر لمحہ ہمیں اپنی بقا کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ میری یہ کہانی بھی ایک ایسی ہی جنگ کا ذکر ہے، ایک ایسی ہی جنگ جو میں نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مقصد کو پانے کے لیے لڑی۔ یہ کہانی ہے کھچا کھچ بھری ہوئی بس میں اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کی، جس میں نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی چیلنجز بھی شامل تھے۔ یہ ایک عام سی صبح تھی، لیکن میرے لیے خاص تھی، کیونکہ آج مجھے ایک اہم انٹرویو کے لیے جانا تھا۔ انٹرویو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں تھا اور یہ میری زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ میں نے رات کو ہی اپنی فائلیں تیار کر لی تھی اور الارم بھی سیٹ کر دیا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو گھڑی نے 8 بجنے کا اشارہ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ انٹرویو 9 بجے تھا اور دفتر میرے گھر سے کم از کم 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ جلدی سے تیار ہوا اور اپنی فائل اٹھا کر بس اسٹاپ کی طرف بھاگا۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا شہر اس بس اسٹاپ پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ ہر کوئی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، ہر چہرہ کسی نہ کسی فکر میں مبتلا تھا۔ جب پہلی بس آئی تو اس میں جگہ بنانے کے لیے لوگوں نے دھکم پہل شروع کر دی۔ میں نے بھی کوشش کی، لیکن بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور میں اندر داخل نہ ہو سکا۔ دوسری بس آئی اور پھر وہی منظر۔ میرا دل بیٹھنے لگا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ تیسری بس آئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اس پہ جگہ بنا کر ہی رہوں گا۔ جیسے ہی بس رکی، میں نے باقی لوگوں کے ساتھ دھکا مکا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے میں کسی میدان جنگ میں ہوں۔ آخر کار میں نے کسی طرح خود کو بس کے دروازے تک پہنچایا اور اندر گھس گیا۔ بس کے اندر کا منظر ایک ایسا ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، کوئی کھڑا تھا، کوئی لٹکا ہوا تھا۔ میں نے ایک کونے میں کھڑے ہونے کی جگہ بنا لی۔ بس چل پڑی اور ساتھ ہی میرا دل بھی۔ میں نے سوچا کہ اب بس ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مشکلات ابھی باقی ہیں۔ بس کے اندر گرمی، شور اور لوگوں کی چیخ پکار نے ماحول کو ناقابل برداشت بنا دیا تھا۔ ایک شخص میرے پیچھے کھڑا تھا جو بار بار مجھ پر جھک رہا تھا اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں اپنی جگہ بدل سکتا۔ بس کے جھٹکے اور روکنے کا سلسلہ جاری رہا اور میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ جب ہم اپنی منزل کے قریب پہنچنے والے تھے، تب اچانک بس خراب ہو گئی اور میرے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میں اپنی منزل تک پہنچنے سے ابھی بھی دور تھا۔ سب لوگ بس سے اترنے لگے۔ میں نے بھی اپنی فائل سنبھالی اور باہر نکل آیا۔ اب میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو کسی اور بس کا انتظار کروں یا پیدل چلنا شروع کر دوں۔ میں نے دوسری آپشن کا انتخاب کیا۔ میں نے پیدل چلنا شروع کیا، لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ گرمی کی شدت، فائل کا وزن اور وقت کی کمی نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پر سڑک بند تھی اور مجھے دوسرے راستے سے چلنا پڑا۔ میرے جوتے گرد سے بھر گئے تھے اور میرا حوصلہ ٹوٹنے لگا تھا۔ جب میں تقریباً ہار ماننے والا تھا، تب ایک موٹر سائیکل والے نے میرے قریب آ کر پوچھا، بھائی کہاں جانا ہے؟ میں نے جلدی سے اپنی منزل بتائی اور اس نے مجھے اپنے موٹر سائیکل پر بٹھا لیا اور کہا، فکر نہ کرو، میں تمہیں وقت پر پہنچا دوں گا۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس اجنبی کی مدد سے میں وقت پر دفتر پہنچ گیا۔ جب میں انٹرویو کے کمرے میں داخل ہوا تو میری سانسیں پھول رہی تھیں، لیکن میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ انٹرویو کے دوران میں نے اپنی پوری کوشش کی اور آخر میں مجھے وہ نوکری مل ہی گئی۔ وہ لمحہ میرے لیے ناقابل بیان خوشی کا باعث تھا۔ اس دن مجھے یہ سبق ملا کہ زندگی میں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ یہ کہانی میری زندگی کے ایک اہم دن کی نہیں، بلکہ اس جنگ کی ہے جو میں نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لڑی۔ یہ جنگ صرف بس کی دھکم پہل یا گرمی کی شدت کے خلاف نہیں، بلکہ میرے اندر کے خوف، مایوسی اور تھکن کے خلاف بھی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو مزید ایسے ہی متاثر کن کہانیاں ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے کہانی میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔